بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ملہان اردو ورڈ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی سنسنی خیز اور بہت ہی دلچسپ کہانی۔ کہانی کا نام ہے دی ریڈ روز۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ نینسی نے میرے کان میں کہا، ریڈ روزز، اور نینسی کی نظریں لان میں پودوں کو پانی دیتے مسز بیکر پر جمی ہوئی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے گارڈننگ کا؟ مگر مسز بیکر کا تو ہر وقت گارڈننگ کا ہی تو ہوتا ہے۔ صبح جب میں کام کے لیے نکلتا ہوں یا جب میں شام یا رات کو واپس آتا ہوں تو وہ وہیں پائی جاتی ہیں، ہمیشہ سیاہ گاؤن میں ملبوس، یا تو پودوں کی گوڈی کر رہی ہوتی ہیں یا گھاس کو پانی لگاتی ہیں یا پودوں پر سپرے کر رہی ہوتی ہیں۔ رنگ برنگے پھول جن سے یہ لان بھرا پڑا تھا، نامعلوم اس بے رنگ عورت کو پھولوں میں پودوں میں اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ میں نے چڑ کر یہ سوچا۔ ٹھہریے، میں ذرا آپ سے اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام جان ہے اور میری عمر 24 سال ہے اور میں ایک عام سا لڑکا ہوں، مگر نینسی کہتی ہے میں بہت ہی ہینڈسم ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نینسی کون ہے؟ میری دوست ہے۔ اس ٹاؤن میں میری ایک ہی دوست ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم تو ذکر کر رہے تھے مسز بیکر کا۔ مسز بیکر میری مکان مالک ہے۔ مجھے اس قصبے میں آئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے کام بھی مل گیا ہے اور رہنے کو کمرہ بھی، مگر میرے کمرے تک پہنچنے اور باہر نکلنے کے لیے ایک وسیع لان کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ منحوس مسز بیکر پائی جاتی ہے۔ مسز بیکر کے آگے پیچھے شاید کوئی نہیں، کم از کم میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ جب میں اس گھر میں نیا شفٹ ہوا تھا تو میں نے اسے ہائی ہیلو کی کوشش کی، مگر اس کا سرد رویہ محسوس کر کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب دن بدن اس کی شخصیت مزید پرسرار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لان میں زیادہ تر رہنے لگی تھی، خاص طور پر میرے آنے کے اوقات میں مجھے ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ کبھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، مگر جب کبھی میرا اس سے آئی کانٹیکٹ ہوتا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے لہر سی دوڑ جاتی۔ اس کی آنکھیں، اف، ایسی آنکھیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سرد، بے جان، پتہ نہیں کیا تھا ان میں، غصہ تھا یا کوئی وارننگ تھی۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نینسی کو شادی کے لیے پسند کرنے لگا تھا، مگر نینسی سے ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی اور ہم بہت قریب آ گئے تھے۔ میں اس سے شادی کی درخواست کرنے ہی والا تھا کہ ہمارے ٹاؤن میں سیریل کلنگ کا انتہائی خوفناک واقعہ پیش آنے لگا۔ مقتول تقریباً میرا ہم عمر لڑکا تھا، جس کو نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کے قتل کیا گیا تھا، اور ہر واردات کے بعد ہی لاش کے اوپر ایک سرخ گلاب ملتا تھا۔ سرخ گلاب جو کہ مسز بیکر کے گارڈن میں لاتعداد تھے۔ اوہ، یہ میں کیا سوچنے لگا، مگر واقعی نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان وارداتوں میں مسز بیکر کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور موجود ہے۔ اس کا حلیہ، اس کے انداز بہت پرسرار ہیں۔ اس دن جب میں لاش کو دیکھ کر واپس آیا تو نینسی مجھے دروازے پر اتار کر گڈ بائی کہہ کر چلی گئی۔ میں تیزی سے گارڈن عبور کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور کنڈی چڑھا لی۔ چند منٹ کے اس عمل نے میری سانس تیز کر دی۔ مسز بیکر کی آنکھیں مجھے اپنے کمرے میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ ماحول میں ایک غیر معمولی پن کا احساس تھا۔ میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ جب گھڑی پر نظر گئی تو 2 بج رہے تھے۔ میں نے بستر چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا، کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ اوہ خدایا!
وہ اس وقت بھی گارڈن میں موجود تھی، انتہائی محبت سے ایک پودے کو سہلا رہی تھی۔ پودا نہیں، وہ پودا نہیں، وہ سرخ گلاب تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی وقت مسز بیکر نے مڑ کر دیکھا۔ میں تیزی سے کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ پشت پر میں کھڑکی میں موجود ہوں۔ نہیں، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مسز بیکر ہی وہ قاتل چڑیل ہے۔ ابھی اس نے جس طرح مجھے دیکھا میری روح تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں سرد، شفاف، بہت ہی مجرمانہ آنکھیں ہیں۔ مجھے دل میں ڈر لگنے لگا، کہیں آج یہ میرا شکار تو نہیں کرنے والی۔ نہیں نہیں، اب میں یہاں نہیں رکوں گا، میں کل ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا، بے شک مجھے ڈپازٹ میں دی گئی رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں، مگر میں یہیں نہیں رکوں گا۔ مگر کل آئے تو پھر ہی نہ، یہ تو مجھے شاید رات کو ہی مارنے کی پلاننگ کیے ہوئے ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں چپک سا گیا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا اور نینسی کا نمبر ملایا۔ کئی بیلز کے بعد آخر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم، جان، اس وقت خیریت تو ہے؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں نینسی، خیریت نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اس وقت پک کر سکتی ہو؟ ورنہ شاید کل تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ میں رونے والا ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جان؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خیر میں آتی ہوں۔ میں نے کہا جلدی آؤ پلیز۔ جتنی دیر میں نینسی نے ہارن دیا، اتنی دیر میں میں نے اپنا سامان پیک کیا اور سوٹ کیس بھر لیا۔ نکلنے سے پہلے میں نے گارڈن میں جھانکا، وہ خالی پڑا تھا۔ شکر ہے، میں بڑبڑایا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے میرے کانوں میں۔ گارڈن عبور کرتے ہی اچانک میرے عقب سے مسز بیکر کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، رک جاؤ لڑکے، میں کہتی ہوں رک جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں ڈر گیا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی جو کہ پہلے سے سٹارٹ تھی، میں اس میں بیٹھ گیا۔ نینسی نے کار آگے بڑھا دی۔ جلدی کرو نینسی، جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میری سانسیں ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھیں۔ نینسی، اب میں ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں نے اس سے کہا۔ وہ عورت تو واقعی چڑیل ہے، وہ مجھے آج مار ڈالتی۔ شکر ہے تم مجھے لینے آ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نینسی تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر یہ کیا؟ نینسی کی خوبصورت شکل پر شیطان ناچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی، نہ جانے کون سا ویرانہ تھا۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں کو پیچھے سے نمودار ہونے والے دانت کبھی اتنے لمبے تو نہ تھے، ڈریکولا کے جیسے خطرناک۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ تو کیا وہ قاتل چڑیل مسز بیکر نہیں نینسی تھی؟ اوہ، یاد آیا، نینسی بھی تو ہمیشہ اپنے بالوں میں گلاب کا پھول لگاتی تھی، ریڈ روز۔ مگر اب کیا فائدہ؟